اور نوجوانوں تک اس کی رسائی ہو، اور اچھے اچھے چیدہ لوگوں کو جو اس پر درک رکھتے ہوں ان کے محاذرات، دانشوروں کی ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے کیا ان کے اختلافات ہیں، کس طریقے سے وہ غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں، تو علماء کے ذریعے سے اور مفکرین کے ذریعے سے اگر سوشل میڈیا پر یہ چھوٹی موٹی کلپس اور یہ محاذرات کی شکل میں پیش کیے جائیں تو میرے خیال سے اس فتنے کو لڑنے میں کافی حد تک وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اس گژھو یتھ حدس تان تہ گژھن، اگر ہمارا نوجوان ہمارے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ سوال کرتا ہے، اس گژھو کھل دل سے سوال ایکسیپٹ کریں، کیونکہ سہ دنیا مز بسنی جہاں حقائق اس کو بتا رہے ہیں۔ دشن کھوور اس تمس دنیا ونکس کھڑا گومت، ڈیولپ گومت، اس تمس شکوک و شبہات کران پیدا۔ میں اسی لیے کھڑا ہوں، میں نے اسی لیے علم حاصل کیا، ایک تو میں خود اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، پن پان گھس ٹھیک گھن، مگر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ایسی ذمہ داری تھومس، اگر کسی کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، اس کرو ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث، اس کو ہم گائیڈ کریں گے، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ گوس شکار گھن ہم سند کی اس نش تمس بہتر جواب ملان کی پتہ تم سندس دلس تو دماغس شکوک تو شبہات پید گژھان ان کو مزید ڈیریل کرتا ہے وہ دوسرا شخص یس تمس ہٹاون یژھان۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کے اس میں تناظر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک شخص باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو بڑی دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ گستاخی کے ساتھ حضور سے کہتا ہے کہ آپ جب مال تقسیم کیا کریں تو ذرا عدل سے کام لیا کریں۔ کہنے کے انداز ایسے تھے کہ جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوں یا مال کی تقسیم میں کسی جانبداری کے مرتکب ہوتے ہوں۔ تو اس نے اسی طریقے سے کہا کہ دیکھیے محمد، آپ جب مال تقسیم کیا کریں تو اس میں ذرا عدل سے کام لیا کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور ان کو اس پہ بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر تقسیم میں انصاف اور عدل سے کام نہیں لوں گا تو پھر کون لے گا؟ تو یہ بظاہر تو ایک بات تھی اس شخص نے کہی تھی، لیکن یہیں سے ایک نظریے کو شہ ملتی تھی، جنم ملتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان یا ان کا ہر عمل امت کے لیے، آئندہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے معتبر نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، الفرقان مرکز دعویٰ کے سٹوڈیوس مز تہد خیر مقدم۔ آز یتھ عنوانس پہ اسہ گفتگو کریں یہ بڑا انتہائی حساس معاملہ، چونکہ یہ دورس مز ونکس گزران زندگی ہند دہ تہ رات گزاران یہ سوشل میڈیا ست اگر 100% وابستگی تو ونو ات برابر 100% وابستگی سماجک پرت کھانا طبقہ سوشل میڈیا ست وابستہ، یہ پڑھا لکھا طبقہ، یہ ان پڑھ طبقہ، جوان بزرگ، سانہ خواتین یمن ہند براہ راست تعلق ونکس سوشل میڈیا ست، اور بڑا خوش آئند کت یہ کہ سوشل میڈیا تھرو علم تہ حاصل کران آز، چونکہ اگر ات برائی ہند ذرائع تہ ونان ات کی انسان، مگر ات ست ست واریاہ زیادہ تم بہترین کام تہ امس سوشل میڈیا تھرو آز انجام دن، تو یہند تعلق براہ راست سانہ زندگی ست بہتری ییژاہ سوشل میڈیاس مز ات ست ست اس اگر کینلی ات نظر تھاوان کینٛہہ تِم معاملات تہ پیش یم واریاہ زیادہ مغالطن مز انسانن تراوان خصوصاً یس سون پڑھا لکھا طبقہ سوشل میڈیا تھرو اس علم دین حاصل گژھان یہ ہیکان سہ پیورسٹ فارمس مز حاصل کرت کی، بلکہ ات سہ گڑمڑ تم چیز گژھان اصل اصل چیزن ست کی کن سات تم مشکوک چیز تہ سنس علمس مز یوان، اور چونکہ اس آسان پانس اندر سہ صلاحیت یا تیوتاہ علم کی کہ اس ہیکو بذات خود چیز جج کرت کس بہتر تو کس بہتر کی،
تو سوشل میڈیا تھرو آز یُس أسۍ وٕچھان چھِ اکھ کمپین ہِش چھُ باسان سوشل میڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَسہِ موجوٗد حدیٖثن ہٕنٛدۍ حوالہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ ذاتِ اقدس کہِ حوالہٕ کہِ تنقیٖس چھِ یِوان کرنہٕ اِنکار چھُنہٕ ڈایریکٹ یِوان کرنہٕ کینٛہہ بلکہِ نُقص چھِ یِوان کرنہٕ احادیٖث رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمن منٛز تہٕ یِمہٕ انتہٲیی درجس پٮ۪ٹھ پتہٕ اِنکارِ حدیٖثس پٮ۪ٹھ منتج گژھان چھِ اتھ انتہٲیی حساس معاملس پٮ۪ٹھ گفتگو کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ سٹوڈیوس منٛز محترم مولانا سجاد حسین ندوی صٲب یِہُنٛد چھِ أسۍ خوش آمدید ونان یِمن پننہِ طرفہٕ تہٕ پننٮ۪ن سامعیٖنن ہٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ براہ راست کرہو سوال أسۍ مولانا محترم سجاد حسین ندوی صٲبن کہِ اِنکارِ حدیٖثٕچ یُس یہِ تاریٖخ چھُ یا یُس یہِ روش چھِ تاریٖخس منٛز کر پٮ۪ٹھ چھِ اَمِچ ابتدا گٔمٕژ تہٕ أسۍ کتہِ ہٮ۪کو اتھ گۄڈ ژھٲنڈِتھ کہِ اَسہِ لگہِ پتہ یُس یہِ روش وٕنکیٚنس سٲنِس سماجس منٛز عام چھِ اتہِ کتہِ چھِ ابتدا گٔمٕژ محترم سجاد صٲب مۄختصرن اگر تُہۍ اَسہِ امہِ کہِ تاریٖخ نِش تھوڑا سا باخبر کٔرِو تاکہِ سٲنۍ سامعیٖن کرام تہِ واتہن یُس یہِ فتنہٕ چھِ اتھ فتنہٕ کِس گۄڈس پٮ۪ٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مولانا ظفر فلاحی صاحب آپ نے ایک حساس موضوع پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بڑا مشکور ہوں اور آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنے معاشرے سماج اور بطور خاص جو ہمارے معاشرے کی اصل ہے یعنی نوجوان طبقہ ان کی فکر سازی کے لیے اہل علم حضرات کو فکر مند رہنا چاہیے اور یہ آپ کی فکر مندی کا ہی عکاس ہے کہ آپ نے ایک اچھے سنجیدہ اور حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کے لیے مجھے یاد کیا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ انکار حدیث یا تنکیر حدیث یا تنقیص حدیث کی تاریخ یہ بلا کب سے شروع ہوئی، کب سے اس خرافات نے جنم لیا، تو یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ 20ویں یا 21ویں صدی کا کوئی فتنہ نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا فتنہ ہے۔ بلکہ اگر حقیقت بیانی سے کام لیا جائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی اس فتنے نے سر نکالا تھا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کے اس میں تناظر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک شخص باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو بڑی دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ یا یوں کہیے کہ گستاخی کے ساتھ حضور سے کہتا ہے کہ آپ جب مال تقسیم کیا کریں تو ذرا عدل سے کام لیا کریں۔ کہنے کے انداز ایسے تھے کہ جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوں یا مال کی تقسیم میں کسی جانبداری کے مرتکب ہوتے ہوں۔ تو اس نے اسی طریقے سے کہا کہ دیکھیے محمد، آپ جب مال تقسیم کیا کریں تو اس میں ذرا عدل سے کام لیا کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور ان کو اس پہ بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر تقسیم میں انصاف اور عدل سے کام نہیں لوں گا تو پھر کون لے گا؟ تو یہ بظاہر تو ایک بات تھی اس شخص نے کہی تھی، لیکن یہیں سے ایک نظریے کو شہ ملتی تھی، جنم ملتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان یا ان کا ہر عمل امت کے لیے، آئندہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے معتبر نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا سوال کر کے تقریباً یہی ایک تاثر وہ شخص قائم کرنا چاہتا تھا۔ تو چونکہ اس ضمن میں قرآن کی وہ آیت بھی ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو یہ حکم نہ بنا دیں اپنے قضیوں کے باہم، اپنے معاملات کے باہم، اور پھر آپ کے فیصلے پر تن من دھن دل سے دن کی پوری آمادگی کے ساتھ اس پہ راضی رہیں۔
کوئی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش اپنے من اور دل میں پیدا نہ کرنے پائیں. تو یہ تقریباً اسی زمانے کا فتنہ ہے، لیکن یہ کہ تب یہ باضابطہ کسی تحریک کی شکل میں یا مستقل کسی جتھے کی شکل میں موجود نہیں تھا. اور پھر آگے آ کر کے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو پھر جو خلافت کی بامڈور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے سنبھالی ہے، تو اس وقت ایک طبقہ چونکہ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی نہیں، وہ الگ ہوئے. جو خوارج کہلائے بعد میں، چونکہ یہ نکلا ہوا ایک طبقہ تھا، لہٰذا ان کے لیے یہ ٹرم چلی، اصطلاح چلی، پھر یہ ان کا ایک امتیاز بن گیا خوارج. تو ان کا بھی اس وقت ہی تھا. خوارج لوگوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا تھا کہ سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم من و ان تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. بعض معاملات میں وہ ہمارے لیے تو رہنمائی کا کام دے سکتے ہیں، یا بعض معاملات میں وہ ہم پر تو ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ہر چیز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور ان کی سنت کو قطعیت کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. مختلف چیزیں انہوں نے کی. تو یہ خوارج کے ذریعے سے بھی پھر یہ ایک تحریک چلی، اور پھر آگے چل کر کے چونکہ ادھر ہمارے برصغیر میں غلام احمد پرویز تو اس کے امام ٹھہرے پاکستان سے، اور پھر ادھر بھی کیا نام اس کا ہمارے ہندوستان سے بھی بہت ساری شخصیات ہیں متجددین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کے کچھ کام تو بڑے امت کے لیے مفید ہیں تعلیم کے میدان سے اور میدان سے. لیکن یہ کہ بہرحال اس انکاری حدیث کے اس مرض اور وبا کے وہ بھی شکار ٹھہرے ہیں، تو ان کی فکروں کا بھی ایک اثر پڑا ہے. اور پھر ادھر چونکہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہود اس کے پیچھے ان کی سازش ہے، اس کی ہر جگہ نہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ یہود کو گھسیٹا جائے، لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ یہ اہل ایمان کے ازلی دشمن ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بغض میں مبتلا طبقہ ہے. تو ادھر 18 عیسوی میں پڑھتے ہیں جو تازہ تاریخ ہے، اس میں آتا ہے کہ باضابطہ جو ہے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جس میں مختلف مذاہب کے بطور خاص عیسائی اور یہودی مذاہب کے جو ان کے مذہبی پیشوا ہے، پوپ حضرات ہیں، ان کو وہاں جمع کیا گیا، بلایا گیا. تو ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمان جو عالمی طور پر ایک فکر پر متحد ہے، چھوٹے چھوٹے اختلاف کے باوجود عقائد کے معاملے میں اور عقیدے کے معاملے میں جو یہ ایک فکر پر متحد اور مجتمع ہے، اس فکر کی شیرازہ بندی کس طور پر کی، اس کو کیسے بکھیرا جائے، کیسے توڑا جائے. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کو کس چیز نے جمائے رکھا ہے ایک عقیدے پر. تو غور و فکر کے بعد یہ پتہ چلا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ان کی بڑی مدد کرتی ہے. جس حدیث رسول نے ان کو ایک عقیدے پر بے شمار اختلاف، فروعی اختلاف کے باوجود عقائد کے معاملے پر بڑا متحد اور بڑا مجتمع بنائے رکھا ہے. تو یہ ہوا کہ اس حدیث رسول میں نقص پیدا کیا جائے، اس کی اعتباریت کو ذرا ختم کیا جائے، اور مسلمانوں میں اس حدیث کو لے کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر کے کچھ کنفیوژن اور غلط فہمی کا ماحول پیدا کیا جائے، تاکہ جب سنت اور حدیث کا یہ اعتبار ختم ہو جائے گا پھر یہ منتشر ہو جائے گی. بالکل یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے، اور بھی تفصیل ہو سکتی ہے، بالکل، لیکن یہ ہے کہ اسی طور پر یہ فتنہ شروع ہوا ہے اور اس نے سر نکالا ہے. تۄہہِ فرمو یُس یہ اصل مرض چھِ یِوان اُمتس منٛز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شکوک و شبہات گۄڈنیٚتھ یہ امت شکار کرنے، جیسے مستشرقین کا یہ بڑا پرانا حربہ ہے. تو گۄڈنیٚتھ چھُ شکوک و شبہات کریں پٲدٕ، ییٚمہِ ساتہٕ اکہِ پھِرِ آگُر گوٚو مشکوک تو پھر وہاں کوئی پانی لینے نہیں جائے گا. یہ باسا یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی جو اصل واردات کا طریقہ ہے انسانیت، فطرت یا عقلیت. یہ 2-3 چیزیں جو ٹرمز آج کل استعمال ہوتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ہم نے اسپیشلی گفتگو کی ہے. اتھ ہیٚکہِ فیلڈ امہِ نِش بوٚڑ تہِ حظ ٲسِتھ. تہٕ أسۍ چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نَس یُس اَسہِ گفتگو محور چھِ سوشل میڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ نوٚو دیٖن اکھ چھُ یِوان وٕنکٮ۪نَس دُنیاہَس برونٛہہ کَنہِ پیش کرنہٕ،
ह्यूमनिज्म, इंसानियत। तो अत इंसानियत टॉपस पे थावने, इंसानियत के नीचे सारे मज़ाहिब है। ये इनकी बहरहाल एक सोच है, इनकी एक थाट है, अत पर ते कि अलग गुफ्तगू असल वनस सीरीज़ शुरू कर, इंशाल्लाह इस पे आइंदा भी गुफ्तगू होगी, हम आपको मज़ीद तकलीफ देंगे चूँकि इस बोर्ड वारिया टॉपिक बिल्कुल ये एक तारुफ़ी मजलिस हमने, ताकि ये सून पढ़ा लिखा और नौजवान तबका है वारियन जायन अम हवाल सवालात, तो करो इंशाल्लाह कोशिश इन प्लेटफार्म थ्रू इन सवालातन हंद जवाबात, यम शकूक शुबात अम हवाल पैद गसान, अम कित पे गसन दूर, तो अख इंसान अख मुसलमान खुसूसन अख नौजवान जो साइंटिफिक अप्रोच वनस दावा भी होता है और हकीकत है भी, होना भी चाहिए, चूँकि सोन दीन बजात खुद साइंटिफिक अप्रोच है ही ब्रोकुन पकान। अत सो अंधी तकलीद या आँख बंद करके चलने की दावत नहीं दी जाती है। कुरान पाकन बेशुमार आयत इन हवाले मेंशन करमज कि इंसानस पे सूचित समझित गौर फिक्र करित पन राह तो पन मंजिल तो मुतयन करें। तो स्पेशली कर वनस तुम ब्या अर्ज दीन रवायती तरीक़ तबलीग दीनुक, मस्जिद निश, मेम्बर व महराब निश, मदारिस निश, तो अल्लाह ताला सुन बोड़ फजल यह बड़ मुनज़्ज़म तो बेहतरीन नेटवर्क यम थ्रू उम्मतस रहनुमाई हेकान करित फ़रोई इख्तिलाफ़ात के बावजूद। उनको हम बिल्कुल साइड में रखेंगे, क्योंकि फ़रोई इख्तिलाफ़ातन बावजूद उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनकी अहादीस मुबारक पर मुत्तहिद है, मुत्तफ़िक़ है। तकरीबन प्रत कह तबक़े फ़िक्र जो भी है फ़िक़ही एतबार या फ़िक्री एतबार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हम मंबई शरीयत तस्वुर करते हैं। इन कुरान और सुन्नत, तो इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता यह कत नौजवान तबका समझावन, चूँकि फितन सोशल मीडिया थ्रू, मस्जिद मज एक्सपेक्ट कह नफर गि खड़ा पत इत पे हदीस पे कत कर, मदारिस में ये चीज़ नहीं हो सकती है, इज्तिमातन मज गस नहीं कह। अलबत्ता हमने आज अगर तो सोशल मीडिया, बल्कि आप भी इससे वाबस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, वारिया बोड़ तबका जो दानिश्वरी के नाम पे जिनके हाथ में मीडिया है, तुमन कवरेज दिन असल पे, तिमन प्लेटफार्म मुहैया करना, बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े नरम और मीठे लहजों में वो इस फितने को फैला रहे हैं। इस कित पे हेको काउंटर करित अत फितनस, और अपनी जो नौजवान नस्ल है युस वारिया तेज़ी सान अत फितनस मज रिस गसान, इमन हेको थोड़ा सा सो युस वनो फर्स्ट एड दित सोशल मीडिया थ्रू मिल फर्स्ट एड। सोशल मीडिया थ्रू हेकना हतमी चीज़ मिलत कह, तम खतर क्या गसन सन स्टेप्स रोजिन, ताकि जिस रास्ते से ये फितना आता है एमे वत गोस जवाब तन कह मुख्तसरन। अगर तो ऐसे रेमीडीज़ जिनको हम कहेंगे इस फितने से बचने के लिए जो हल्का फुल्का इलाज है, तो तथ कुन कर तो रहनुमाई, ताकि चूँकि इदार अत बेसिक प्लेटफार्म सोशल मीडिया थ्रू कम कर, ताकि खतर बन रहनुमाई, हम फ्यूचर में इसकी फिर थोड़ा सा उस हवाले से भी काम करें कि सोन नौजवान गुस इन फितनुक शिकार गसन कह। सबसे पहले तो ज़फ़र साहब ये है कि हम मुसलमानों का अक़ीदा है, ईमान है, अल्लाह इसी ईमान और अक़ीदे के साथ ज़िंदा रखे कि अल कुरान जो है ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की किताब है। ये हिदायत का एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सरचश्मा है। तो लेकिन इस कुरान के बारे में ये है कि बाज़ चीज़ें इसकी आवाम के लिए जैसे उतनी मुफस्सल नहीं है या उतनी खुली हुई नहीं है, वजाहत के साथ नहीं है। नमाज का हुक्म मिलता है, लेकिन नमाज पढ़नी कैसी है, पढ़नी कितनी है, पढ़नी कब है। ज़कात का हुक्म मिलता है तो ज़कात से मुतल्लिक़ तफ़सीलात, तशरीहात वहाँ दर्ज नहीं है। तो इस कुरान के शारिह के तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नुज़ूल हुआ है। तो शारिह कुरान जो पूरी उम्मत में हमारे ईमान और अक़ीदे का जुज़ और हिस्सा है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और ये बात ऐसे ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ही उनको शारिह कुरान बताया है, ये कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना। फिर आगे चल कर के बोला सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। इस कुरान को याद करने में आप कोई जल्दबाजी मत मचाइए। जबरील जब पढ़ चुके हों
ان کا سنیے، ان کے پڑھنے کے بعد دھیرے دھیرے آپ پڑھیے، اس کے بعد آپ کے سینے مبارک میں اس کو جمع رکھنا، یہ ہمارا کام ہے، اس کو آپ کے سینے میں ہم جمع رکھیں گے، یہ کام ہمارا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور اس قرآن کی تشریح کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ اللہ جو ہے اس نے کہا کہ اس قرآن کی تشریح میں خود کروں گا، تو اس کی تشریح کہاں موجود ہے؟ اس کی تشریح کہاں موجود ہے؟ تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ شارح قرآن بنے۔ ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ تو یہ کہیں گے تو پھر وہ موم بن جائے گا، یوں جہاں چاہو ادھر پھیرو، جدھر چاہو ادھر موڑو۔ تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کا جو ان کی جو بعثت ہوئی ہے وہ شارح قرآن کی حیثیت سے بھی ہوئی ہے، لہٰذا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت کے جو بڑے دو منبع گنوائے ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ میں نے ایک آپ کے سوال سے ہٹ کر کے بات اس لیے کی، بلکہ ایک اور قرآن کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ ہم نے آپ پہ جو ہے یہ وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر القرآن کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِ، تاکہ آپ لوگوں پر یہ واضح کر سکیں کہ ان پہ کیا نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کی وضاحت کے لیے اور قرآن کی تشریح کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جس میں کہ ہمارے نوجوانوں کو کسی قسم کے، نوجوان نہیں بلکہ ایک مسلمان کو کسی قسم کے شک میں، تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر یہ شک اور تردد میں پڑتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں عقل کی کسوٹی پہ تولا جاتا ہے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ عقل میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تول سکے۔ سائنس کے ترازو میں اکثر بولا کرتا ہوں، بڑوں کی باتیں ہیں پھر زبان پہ ہماری بھی آ جاتی ہے کہ سائنس کی ترازو میں قرآن کو نہیں تولا جا سکتا، سائنس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کے وزن کو اس پہ تولا جا سکے۔ ہاں سائنس، قرآن کی ترازو میں سائنس کو ضرور تولا جا سکتا ہے، دنیا کے ترازو میں اسلام کو نہیں تولا جا سکتا۔ ہاں اسلام کی ترازو میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے وزن کو اس میں تولا جا سکتا۔ تو یہ ایک ذہن تو ہمارے نوجوانوں کو بنانا چاہیے کہ عقل، سائنس اور عقل کا استعمال جہاں جس کے لیے قرآن نے بہت ابھارا ہے، اس کی دعوت دی ہے اور اس پر بڑی ترغیب دی ہے قوم کو، لیکن یہ کہ ہر جگہ پر عقل کو دخل نہیں دیا جانا چاہیے، ہر جگہ پر عقل، بلکہ خود اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو عقل سے سمجھنا چاہیں تو عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی پوری ذات سما سکے۔ وہ کسی نے کہا بھی ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے مگر عقل میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا۔ ایک شخص کے دل میں اللہ بس جاتا ہے لیکن عقل ابھی تک فیصلہ نہیں طے کر پاتی ہے۔ وہ جو بغیر عقل کے سیدھے دل میں بس جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ عقل کے حدوں میں، پیمانوں میں آ جائے پھر یہ کہاں لامحدود ذات رہی، عقل کا اپنا ایک وہ ہے، پھر کہیں یہ وہ ذات رہی۔ تو عقل کے، بلکہ خود اللہ نے ہی، جیسے ہمیں قرآن بتاتا ہے شہداء کے بارے میں کہ یہ زندہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ زندہ ہے اور ان کو قطعی طور سے مردہ شمار مت کرو، لیکن پھر کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب ایک سائنسدان ہمارا مسلم نوجوان بیٹھ جائے سائنسی طور پر اس کی تحقیق کرنے کے لیے، یہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یہ مرتے نہیں ہیں، زندہ ہے، میں ذرا قبر کھول کر کے ان کی زندگی کی تحقیق کرتا ہوں، یہ کیسی زندگی ہے، تو یہ تحقیق اس کو گمراہ کرے گی، کیونکہ اس کے آگے خدا نے بتایا کہ اس پہ تحقیق مت کرنا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ ہے، میں خبر دے رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ، انہیں مردہ مت کہنا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری شعور اور ادراک میں ان کی زندگی آ سکے۔ اسی لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تنقیص حدیث کی اور انکاری حدیث کی، جو فتنے ہو رہے ہیں، یہ زیادہ تر آج چونکہ یہ سائنٹیفک ایج ہے یا انفارمیشن کا یہ زمانہ ہے، تو یہ جو اس سائنٹیفک ایج سے، سائنٹیفک ایجادات سے، انوینشن سے جو ہمارے نوجوان زیادہ چونکہ پڑھنے لکھنے کی دنیا سے وابستہ رہتے ہیں تو ان کو چونکہ اس سے زیادہ واسطہ رہتا ہے،
ان لوگوں کو زیادہ یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے. ایک عام انسان تو بڑا جو آرتھوڈکس قسم کا ہے وہ تو اپنے عقیدے میں بڑا پختہ، اس کو یہ مسائل درپیش نہیں رہتے ہیں. یہ تو پڑھنے لکھنے والے کو یہ مسائل درپیش رہتے ہیں. تو اس معاملے میں یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے یتھ کشر پٲٹھۍ ونان کہ أچھ ؤٹِتھ خدا مانُن ہے نا، انہِ گڑِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ تِہنٛدۍ فرامین مانٕنۍ. لیکن اب اس میں بھی یہ ہے کہ جیسے اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اعتراض کیے کہ چونکہ قرآن کے بارے میں تو حفاظت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، لہٰذا احادیث کو آنکھ بند کر کے کیسے مانا جا سکتا ہے. حالانکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو آپ نے یاد دلائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، آپ اس کی تشریح کریں گے، تو جہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تو وہاں شرح قرآن کا ذمہ بھی، جو قرآن کی شرح اس کی، تو وہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ دار. اس کے بعد ہمارے محدثین کرام نے جو اس پر بڑی محنت کی ہے، رقصازی کی ہے، بلکہ کہیں پر تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وصال کے بعد، چونکہ صحابی منتشر ہو گئے، اب کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اس کے پاس 10 حدیث ہیں، اس کے پاس 5 ہے، اس کے پاس 2 ہے، تو ان کو جمع کرنا تھا. یہ جمع کرنے کا کام محدثین نے کیا، اور اس میں اتنی محنت کی ہے کہ کہیں پر یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کے علم میں یہ بات آئی کہ دمشق میں ایک شخص جو ہے ایک حدیث کو روایت کرتا ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے. مدینے کا یہ صحابی، اس کے پاس بھی یہ حدیث تھی، اس کے پاس یہ حدیث 2 روایتوں سے موجود تھی، لیکن اس کو پتہ چلا کہ وہ شخص اسے 3 روایتوں سے بیان کرتا ہے، اس کے پاس یہ حدیث 3 روایتوں سے موجود ہے. تو یہ صحابی مدینے سے اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، دمشق کا سفر کرتا ہے، اونٹ پر کھڑے کھڑے اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ فلاں حدیث بیان کرتے ہیں اور 3 روایتوں، کہا جی بیان کرتا ہوں، کہا مجھے سنائیے. اس نے 3 روایتوں سے وہ حدیث سنائی. اس نے واپس رخ مڑا اور اس نے کہا بھائی نیچے آئیے، پانی کھانا پینا کچھ. اس نے کہا نہیں، میں کھانے پینے نہیں، بس ایک حدیث تم سے معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس عظیم مقصد میں دنیا کا کوئی غرض شامل نہیں کرنا چاہوں گا. اور پھر اسماء الرجال کا جو فن ہے، جو علم ہے، یہ اس نے تو دنیا کے ہسٹورینز کو تاریخ سازی کا اور ہسٹری کا ایک تصور دیا ہے کہ کس طرح سے تاریخ کی جمع بندی ہونی چاہیے. یہ اسماء و رجال کا جو فن ہے یہ صرف مسلمان قوم کے پاس ہے، یہ ہمارے محدثین کا بڑا کارنامہ ہے. بلکہ یہ احادیث کا جمع کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، شباب کے حالات اور پھر وفات کے حالات ہی نہیں، بلکہ ولادت سے قبل حالات بھی آپ کو تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ملتے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، ان کی ذات کا خود ایک معجزہ ہے، اور اسلام کی صداقت و حقانیت پر ایک دلیل بھی ہے کہ حضور کی ایک ہی، بلکہ یہاں تک بھی صحابہ نے کیا کہ حضور نے جو یہ حدیث فرمائی ہے یہ کہاں فرمائی ہے، سفر میں فرمائی ہے یا حضر میں فرمائی ہے، کسی کے گھر بیٹھ کر کے فرمائی یا بازار میں فرمائی، چلتے ہوئے فرمائی ہے یا بیٹھے ہوئے، یعنی پھر وہ احوال بھی، باڈی لینگویج بھی، ہنستے ہوئے فرمائی تھی یا غصے کی حالت میں فرمائی، چہرے انور کا رنگ کیا تھا اس وقت، کپڑے کون سے پہن رکھے تھے، ایک ایک چیز بیان کی ہے. اور پھر روات کے حالات، یعنی ایک کتنے لاکھوں لوگوں کے نام محض اس لیے آج کی تاریخ میں موجود اور ریکارڈ میں درج ہیں کہ ان کا نام حضور کی روایت میں کہیں پہ آیا، اس شخص کا نام حضور کی روایت میں کہیں پر بحث راوی کے آیا ہے تو اس کا نام موجود ہے کہ شخص کہاں کا تھا، نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، لقب کیا تھا، خاندان کیا تھا، سچ کتنا بولتا تھا، جھوٹ کتنا بولتا تھا کہ نہیں بولتا تھا، مزاج میں نرمی تھی، سختی تھی، ساری چیزیں وہ سکریننگ کی ہے نا. تو یہ محدثین کرام نے حدیث کے بارے میں اتنی محنت اور اتنی احتیاط کی ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو قطعی طور سے کسی جدید خیال کے مالک شخص کا کوئی جدید نظریہ جو انکاری حدیث پر ان کو ابھارتا ہو یا تنقیص حدیث پر ان کو ابھارتا ہو، وچھس پتہ اہن حظ حدیث وچھس پتہ کس حدیث صحیح، کس ضعیف، کس صحیح، کس غریب، کس مرفوع، اتنا پتہ لگا اتنا اختلافات واریاہ زیادہ. تو میرے خیال سے اس پر محدثین نے اتنا کام کر لیا ہے
کہ ہمارے نوجوانوں کو کسی شبہے میں یا جن کو آپ نے دانشور بتایا ہے، سو کالڈ اسکالرس ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں، جو بظاہر تو اسلام کا لبادہ ہی اڑے ہوئے ہیں لیکن اپنی فکر کی گمراہی میں بہت انتہا کو پہنچے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑی بھیڑ اور ایک بڑا مجمع ان کو فالو بھی کرتا ہے آنکھ بند کر کے. تو نوجوانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس سرمایہ ہے ہمارے اسلاف کا، اور بڑا ہی فخر والا سرمایہ ہے محدثین کا اور فقہاء کرام کا اور خود صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا. ہمیں کسی دوسری منڈی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہدایت کے سرچشمے ہیں، ہم ان سرچشموں کے ساتھ جڑے رہے. اور سوشل میڈیا پر جو یہ رنگ برنگ مختلف اقسام کے دانشور روز بروز نئے طریقے سے نئی باتیں لے کر کے آتے ہیں، میرے خیال سے ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا یہ استعمال تھوڑا احتیاط کے ساتھ اس کو کیا جانا چاہیے. یہ نفع بخش بھی ہے لیکن اس میں اگر احتیاط نہ برتی جائے تو یہ بہت ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نقصان کی انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور ایمان کے بارے میں متزلزل ہو سکتا ہے اور وہ ڈگمگا سکتا ہے. آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا، چونکہ صحیح بات ہے، آپ نے صحیح فرمایا، یہ موضوع قطعاً عوامی موضوع نہیں ہے کیونکہ یہ عوام کو مسئلہ درپیش نہیں ہے، یہ ایک مخصوص طبقے کو یہ مسئلہ درپیش ہے. اس لیے چونکہ یہ جو ہماری مساجد ہوتی ہیں یہاں عوام کا آنا ہوتا ہے تو مساجد اس کے لیے، ہاں مساجد میں کبھی کبھار اس پر اجتماعات کیے جا سکتے ہیں، سیمینار کیے جا سکتے ہیں اور مخصوص طبقے کو دعوت دی جا سکتی ہے. اس پر کیا نام اس کا الگ سے محاضرات کرائے جا سکتے ہیں. ہر فن کے اس فن کے جو ماہرین ہو، جو محدثین ہوں زمانے کے حدیث کے، اس پر اصول حدیث پر جن کی پختہ گرفت اور نظر ہو تو ان کو بلایا جا سکتا ہے اور اس پر محاضرات پیش کیے جا سکتے ہیں اور نوجوانوں کو سوال و جواب کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، ایک راہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے باضابطہ طریقے سے اہتمام کرنا ہے، بلانا ہے، جمع کرنا ہے. آپ کے بلاوے پہ کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے جمع ہوتے ہیں، کتنی دل جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ چیزیں چند چیزیں ہو جاتی ہیں جو سوچنے کی ہیں. لیکن سوشل میڈیا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی گرفت میں ہر کوئی ہے، اس نے ہر ایک کو گرفتار کیا ہوا ہے. آپ کو جمع کر کے لانا نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں کرنا ہے، ہر کوئی خود بخود سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتا ہی رہتا ہے. تو آپ نے صحیح سوچا ہے اور ایک اچھی فکر ہے، قابل تحسین اور قابل داد فکر ہے کہ سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کا استعمال کر کے جو اس وقت ہمارے یہ تجدد پسند جو اسکالرس ہے، دانشوران جو ہے، جو تنقیص حدیث کے اس مرض کو اپنا موضوع بنا کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کا اگر اس کے کاؤنٹر میں استعمال کیا جائے اور باضابطہ اس کی کچھ سائٹس بنائی جائیں اور نوجوانوں تک اس کی رسائی ہو اور اچھے چیدہ لوگوں کو جو اس پر درک رکھتے ہوں ان کے محاضرات، دانشوروں کی ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے کیا ان کے اختلافات ہیں، کس طریقے سے وہ غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں، تو علماء کے ذریعے سے اور مفکرین کے ذریعے سے اگر سوشل میڈیا پر یہ چھوٹی موٹی کلپس اور یہ محاضرات کی شکل میں پیش کیے جائیں تو میرے خیال سے اس فتنے کو لڑنے میں کافی حد تک وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل تفصیلاً دیتو تۄہہِ اَتھ کَتھِ جواب کہ بلکہ ٲخرس پٮ۪ٹھ آو تہِ سوشل میڈیا ہیٚکہِ اکھ کارگر تہٕ مؤثر ذٔریعہٕ بٔنِتھ یُس اَتھ فتنس سۭتۍ ہیٚکہِ لٔڑِتھ. تہٕ اَتہِ آو ضمنن ذِکر کہ مسجد سے چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ عوٲمی موضوع کینٛہہ عوٲمی موضوع لہذا ہٮ۪کون نہٕ یہِ عوٲمی اندازس پٮ۪ٹھ ڈیل کٔرِتھ کینٛہہ. ہاں یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اگر ایسے جس طریقے پہ ہم نے کوشش کی ہے، اگر اور بھی بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے پاس اسکالرز بھی اویلیبل ہے، میٹیریل بھی ہے. میں قطعی کلامی آپ اس پہ ہم کو ڈیبیٹس بھی کرانی چاہیے. بالکل نوجوانوں میں ڈیبیٹس کھل کے ایک حدیث کی تنقیص کرے، بالکل دوسرا اس کی رد میں اپنی دلیل پیش کرے اور اس کے نقص کو درست فرمائے. صحیح اس پہ ڈیبیٹس بھی کی جا سکتی. بالکل یہی اوور ہیژا مےٚ تہِ انداز اوس بہٕ تہِ پکان اور کُنی. اصل پرابلم یُس اسہِ محترم سجاد صٲب چھِ، یُس اسہِ دیندار طبقہ ہے، یہ ہے کہ میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں،
दीन करान वन साइड बोझनाने की कोशिश लगे बदी मौजूद बिल्कुल। और हम ये चाहे जुमा खुतबा ऐसा, ये चाहे कुछ जाए सेमिनार ऐसा, ये कुछ जाए मुज़ाकरा ऐसा, ये कुछ जाए बेका महफिल ऐसा, या इसका दीनदार आलिम शख्सियत जो होगी उसको इनवाइट करेंगे। ये शुभ असल मेहमान आएगा, हमने आपको बुलाया, हमने आपके लिए टाइम रखा 1 घंटा 1.5 घंटा। अत मज सवाल जवाब कुछ जाए कह पोर्शन तो पन जो आपने टॉपिक आपको मिला है तो करो सो डिलीवर बड़ बेहतरीन अंदाज में खोल के, फिर आपने जब इख्तिताम किया आप उठ के निकल चले गए। बट कन बड़ तादाद अक्ष बोजन वाले न सरी कशर पे थकमित तो न सरी अटेंटिव, अलबत्ता एक अच्छी खासी तादाद होती है यम यसान बे वजाहत गई चीज़न तो सह लैक सैनिस साइडस मज गसान। नतीज गसा नौजवान तबके में जहनस में सवाल गो पैदा, बल्कि गो यथ हदस तान तन अगर हमारा नौजवान हमारे अल्लाह ताला के वजूद पे सवाल करता है, गो खुल दिल से सवाल एक्सेप्ट करें, क्योंकि सह दुनिया में बस ही नहीं जहाँ हकाइक उसको बता रहे हैं। दक्षिण खबर तमिस दुनिया वनस खड़ा गोमुत डेवलप गोमुत, इस तमिस शकूक व शुबहत करान पैदा। मैं इसीलिए खड़ा हूँ, मैंने इसीलिए इल्म हासिल किया है। एक तो मैं खुद अपनी ज़ात का ज़िम्मेदार हूँ, पन पान गस ठीक गन, मगर स्पेशली अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी थमस अगर किसी के जहन में शक पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, ऐसा करो इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस, उसको हम गाइड करेंगे, उसको मुतमईन करने की कोशिश करें, ताकि यह गोस शिकार गसन हम सुन कह अस तमिस बेहतर जवाब मिलान कि पच तम सिंदिस दिलस तो दिमागस शकूक तो शुबहत पैद गसान, उनको मजीद डिरेल करता है वो दूसरा शख्स युस तमिस हटावन यसान। असल चीज़ गसान ये, अगर इत पे गसन प्रोग्राम बंद कमरों में प्रोग्राम होंगे, रिकॉर्डिंग गए, इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में फिर डिवाइड करेंगे, पत करो इथे पर सोशल मीडिया सवाल जहाँ से अटैक हो रहा है काउंटर अटैक्स मजी यम चीज़ प्रोवाइड करना, इसके अपने फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल हसास जहन युस हसास तबके आप यकीन नहीं करोगे। अम हवाल में ओत्र चूँकि अस कर तुह सत ओत्र फोनस पर कत दज्जाल और इमाम महदी के हवाले से एक हमारे अब दोस्त ही कहेंगे, चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू उनसे इंटरेक्शन हुई, काफ़ी बास मुबासा भी हुआ, मगर सो डेप्थ पर बासा की। उन्होंने एतराज़ किया था, शायद आज मैंने मैं आपको वो सुना के ही पढ़ा के ही सुनाऊँगा वो बात कि तो वो क्या एतराज़ कुरमुत। बिल्कुल ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है इनका ये एतराज़, चूँकि नेरा सरसरी द्राय इस ब्रोकुन दज्जाल और इमाम महदी के हवाले से इन्होंने एक गुफ्तगू की थी। आज पट वारिया कमेंट्स मज कमेंट सेक्शनस में चास बह अत दिस में नज़र कचा अत डेफ्थ कत करन वालन या इमन क्या इल्मी लेवल, हालांकि है नहीं इल्मी लेवल। इनका कहना यह है कि इमाम महदी और दज्जाल के बारे में जो भी अहादीस के नाम पर हमारे पास चीज़ें पहुँचाई जाती है, ये मसब पे तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 200 साल उलमा को ये कैरेक्टर्स जो है इनको घड़ना पड़ा। पत आए अत कुन हदीस मनसूब करना, पत आए अत पे हदीस बनाना, पत आए अत पे, चूँकि ये सारा दूसरी सदी हिजरी के आखिर का मामला है। तो एक साथी ने बड़ा इनके अच्छा काउंटर किया था, वो आपके भी जान पहचान के अच्छे दोस्त रहे हैं। तमिस लिखमत कि ये जो तबका है ना, इनको इब्तदाई हदीस और तदवीन हदीस के मामले में इन गड़बड़ गुमत इल्म। हदीस की इब्तदा कहाँ से हुई है, हदीस की तदवीन कहाँ से हुई। अगर ये बनाओ बेस हदीस तदवीन गमज 2वीं सदी हिजरी में, फिर तो ये पानस वना अहले कुरान, फिर तो कुरान पाक पे भी ये एतराज़ किया जा सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान की तदवीन हुई है, उस दौर में ये मौजूद नहीं था। तो नौजवान तबको दक्षिण खोवर चूँकि इल्मी लेवल अम अंदाज कह सोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है, मटीरियल उमन नश अवेलेबल, या एक वो गैप है हमारे उलमा और नौजवान के दरमियान। ऐसी ये इल्म का ऐसी बुज़ुर्ग का तबरुकन उनके पास जाएंगे, उनसे मुसाफा करेंगे, उनका हाथ चूमेंगे, उनसे दुआ लेंगे। सैनिस नौजवान तबकस तह मिलमुत वरासतस मज असल गया बेहमो अमस नश ये कोई भी शख्सियत है किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है, यह चीज़ तुम ज़्यादा प्रमोट करां, उस फील्ड के हवाले से उनसे सवालात हों, उनसे जवाबात लिए जाए, अपने जो जहन में दिमाग में दिल में जो तशनगी है उसको दूर किया जाए। ये गैप अगर गए कम
تو یہ ہے گھت یم سی محترم سجاد صاحب نے ونکس خدمت مز ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، یا جس طرح کی گفتگو ہوگی یہ ہم اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. انٹرسٹڈ انسان آسن تم کرن امس کانت کا چیز جو ہمارا اپوزٹ طبقہ ہے، بولنا اپوزٹ طبقہ کیونکہ فکری اختلاف ہے، تم تہ کڑن امس کھانا چیز سہ پوائنٹ ہے جس پر وہ گفتگو کریں گے. اس تھو انٹروڈکشن سیکشن ونکس یہ سیشن یہ صرف انٹروڈکشن اس حوالے اس ٹاپک کے حوالے سے. انشاءاللہ اس پہ مزید ہماری گفتگو رہے گی. کس پیٹرن کرو اس اختیار. ہم یہ جو طبقہ ہے تشکیک حدیث کے معاملے میں تنقید حدیث انکار حدیث سے اوپنلی کرا کہ بلکہ میرے ایک ساتھی سے بڑی طویل سوشل میڈیا پر ون سو پوری جو وہ کمنٹس ہے وہ موجود ہے. میں نے ان کو سوال تقریباً 10 بار ریپیٹ کیا، کیا آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں؟ جواب نہیں آ رہا ہے. سہ اور دماغ دچن کھوور چیزن تو ات پہ کرا کاؤنٹر، تو ات پہ آپ کو ادب کا لحاظ کرنا چاہیے، آپ کو اخلاق، وہی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ادب اخلاق اور زبان کا جو نرم لہجہ امے ذریعے اس واسان ہسا یہ بالن ات زمین. میں نے ریپیٹ کیا اپنا کوشچن، آپ مجھے بتائیں آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں یا نہیں؟ اور کہیں جواب یوان. سائڈ میں جتنے بھی لوگ تھے کچھ نے فیل کیا کہ یہ بندہ سوال سے بھاگ رہا ہے. اگر یہ میں سود دہن نا توے بول میں یہ اپوزٹ ایسے نو ڈاؤٹ ان کا نام مسلمان ہے، ان کا چہرہ حلیہ مسلمانوں جیسا ہے. اس دمو امن دعوت اوپنلی میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اپنی وساطت سے اور آپ کو ساتھ لے کر اوپنلی آئیں گے، گفتگو کریں گے، یہ سوالات کریں گے، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہے، ہم ان کا سننے کے لیے تیار ہے. لاسٹس پر یہ نچوڑ نیر وہ پبلک خود دیکھی. بحث سن کیے، مناظرہ سن کیے، ایک اچھے ماحول میں. یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہے، اس من توت سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. اگر کہیں پہ ان میں فکری کجی آئی ہے تات اس وجہ کا ام آسن ہنگ منگ ڈرمت کیے، ام سن ہنگ منگ ڈریل گمت کیے. موقع ایک دیں گے، ان کی بھی سنیں گے. ہو سکتا ہے کوئی شخص اگر مجھے اپنی فکر میں اپنے نظریے میں غلط ثابت کرتا ہے دلائل کی دنیا میں اس کو سلام کروں گا. اگر دلیلن ہندس بنیادس پہ سو صحیح تو ہم ان کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو مگر ات گو سو یہ پردے کے پیچھے جو دنیا چل رہی ہے یہ گوس پردے کے پیچھے اسپیس دی ونیا پنن نوجوانن کن تہ جائے کھانا سوال گژھان پد. آپ کے آس پاس جو بھی اہل علم ہے خدا را آپ ان سے ملیے، اپنے آپ کو اہل علم سے وابستہ رکھیے، امن کریو سوال، ان سے جواب لیجئے. یہ جواب نہیں دیتے ہیں ان سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. آگ دروازہ صرف عقیدت کا تعلق مت رکھیے، بالکل عقیدت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تحقیق کا مزاج اپنے میں پیدا کیجیے. یوتان اس مسلمان تحقیقی مزاج اوس تو ساری دنیا گواہ ہے کہ ہم نے بر و بحر پر علم اور تحقیق کے جھنڈے گاڑے ہیں. مگر ین پر ایسے تقلیدی ذہن اس محترم سجاد صاحب تھومت یہ فیلڈ ان کا ہے. یہ وہیں دشن پکن دائیں چلیں گے، بائیں کہنے کے چلنے کے لیے کہیں گے کھوری پکو. چونکہ سجاد صاحب برکن یہ ایک نے غلط یہ ایک مزاج بن گیا امت کا. اور بدقسمتی سے مزاج ڈوبو اس ساری امت زندگی کے ہر فیلڈ میں، چاہے سو معاشی ایسا، چاہے سیاسی ایسا، چاہے اخلاقی شاہ یا کوئی بھی فیلڈ ہے. اس چونکہ اخ نفر برکن تھومت نہ یہ سوری کی کرتا درتا یہ جہاں کھینچیں گے ہم چلیں گے. تو یہ حوالہ اس ایسی چیز تو کرو بڑ مختصر انداز میں بد بہترین انداز میں ابتدا اس سیریز کی ہوئی ایک تعارفی نشست اس حوالے سے. تو بکر بے ایک پھر ریپیٹ یہ اپیل جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، کہیں پہ بھی اگر کوئی بھی اس حوالے سے سوال، شک، شبہ یا نا اطمینانی کی کیفیت آپ کو ہوتی ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں سوال پوچھیے. نیکسٹ اس پروگرام یہ سیریز حوالہ دمو انشاءاللہ تشکیل. زیادہ تر ہم کوشش کریں گے ہمیں مٹیریل وہاں سے کیا ملتا ہے اس پہ گفتگو کریں گے. تو انشاءاللہ ام خطر دمو اس بے محترم سجاد صاحب بلکہ ہونا بھی چاہیے ایسا ظفر صاحب، چونکہ اگر یہ سوشل میڈیا کے تھرو چلانا ہے تو اس کو تقریباً 8-10 دن سوشل میڈیا پر چلنے دیجیے کہ ہم جو ہے اس ٹاپک پر آپ کے اعتراضات، آپ کے سوالات، آپ کی رائے کیا ہے ذرا اس کا اظہار کیجیے سوشل میڈیا پر. تو ہفتے بھر وہ ساری چیزیں کلیکٹ کی جائیں، ہے نا. کچھ لوگ اس کی تائید میں بولیں گے، کچھ لوگ اس کی تنقید میں بولیں گے. تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر جب ہم کسی عالمی دین کو، کسی سکالر کو، دانشور کو دعوت دیں گے اس موضوع پر بلانے کے لیے، تو یہ ہفتے بھر کی ساری تفصیلات جو عوام کی طرف سے اس بارے میں آ رہی ہے، بالکل حضرت اس کے تناظر میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا
آپ کو اس موضوع پر بات کرنی. صحیح. تو وہ بھی میرے خیال سے مطلب یہ کہ موقع دیا جائے عوام کو صحیح کہ اس موضوع پر آپ جو ہے کچھ اپنی طرف سے کیا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے آپ. صحیح. اچھا بھلا جو بھی آپ جو ذہن میں فکر رکھتے ہیں اپنی فکر کا اظہار کیجیے تاکہ ہمیں عام لوگوں کی فکر تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنے اور اسی پھر بات کرنے والا اسی تناظر میں بات کر سکے. صحیح. نہیں تو یہ ہوگا کہ میں آپ نے مجھے فون پہ بتایا میں گھر سے ایک ریڈی میڈ ذہن لے کر کے آؤں گا بات کروں گا. عوام میں اس بارے میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں فیڈ بیک ملنا چاہیے. بالکل صحیح کت انشاءاللہ روز سون کوشش جاری تمہ حوالہ کی واریاہ حساس موضوع اور حساس بھی یم لحاظ ونان کہ اس کی زد ڈائریکٹ ہمارے ایمان پہ پڑتی ہے. بے شک. اگر نہ اکس انسانس نش ایمان رود کی اس کے پاس اربوں ہوں گے کربوں ہوں گے مگر یہ کہیں تو یم چیز تعلق ایمان ست ہے سو آس لکٹ کھت لکٹ بظاہر مگر وہ بہت قیمتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خود اپنا ایمان اس نوجوان نسل سے ونکس برو کن پکان جو ہمارا مستقبل ہے اور جن کے ساتھ ہمیں بڑی امیدیں اس حیثیت سے وابستہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سن دین حوالہ گژھان یہ اپنے دور میں اپنے دین کے ریپریزنٹیٹیوز ہے ام حوالہ اس نیرو یم دنیا مز اس پتہ اس نسل آسہ یم گژھِ آسٕنۍ یمن چیزن مز کم سے کم عملی ام برو تہ کوٚر اسہِ اکہِ پھرِ ام چیزُک اظہار عملی مٲدانس مز ہیٚکان انسان کمزور ٲسِتھ یہ عملی کمزوری کُنہِ تہِ ساتہٕ دوٗر گژھان البتہ عقیدٕ تہٕ فکر گٔژھ آسٕنۍ درست تاکہ یہ گژھِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد تر نوالا ہر ایک کے لیے نہیں بننا چاہیے یُس انسانی سُہ کرِ أمِس اونٛگجہِ تھپھ پکنایس کال دٔچھُن صبحس کھووُر. تو اس اعتبار سے ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے تو ات کوٚر اسہِ محترم مولانا سجاد حسین ندوی صاحب کے بھی ہم بڑے شکر گزار ہے. انہیں ہم جب بھی تکلیف دیتے ہیں یم چھِ اسہِ پان تھاوان پنُن ٹائم تھاوان آیتن اللہ تعالیٰ دین یِمن جزائے خیر ات پہ أسۍ کرو دعا یِمن خٲطرٕ تہِ اور اللہ تعالیٰ تھٲیِن اسہِ تہِ استقامتس پہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اس سیریز کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا علم حدیث اور فن حدیث کے حوالے سے ہی حجیت حدیث پہ گفتگو کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں صرف قرآن کی روشنی میں. کیازِ فی الحال تھاوو اس حدیث ایم ٹاپ کے نش نیبر جب ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے جو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کافی ہم قرآن ہی سے ثابت کریں گے کہ حدیث کے بغیر قرآن انکمپلیٹ ہے اس کی تشریح انکمپلیٹ ہے اس کے احکامات انکمپلیٹ تم پتہ پکو اس بیٚیہِ اکھ سٹیپ فارورڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی تھو أسۍ واتو بیٚیہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز تہٕ بہٕ چھُس سامعیٖنن تہِ رخصت ہٮ۪وان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وانتشت روح